अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, फ़िक़्ह हनफ़ी के हवाले से पूछा गया है कि समंदर की क्या क्या चीज़ें इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रहमहुल्लाह के मसलक में हलाल हैं और क्या हराम है। तो इस बारे में बिल्कुल वाज़ेह एक बात कर दूँ कि फ़िक़्ह हनफ़ी के अंदर समंदर की मखलूक में से सिर्फ़ और सिर्फ मछली जायज़ है, मछली हलाल है। इसके अलावा समंदर से जो भी चीज़ें निकलती हैं वो सब फ़िक़्ह हनफ़ी में हराम है, बिल्कुल हराम है। इसकी दलील क्या है? सबसे पहले इसकी दलील में ये आपको बता दूं, जैसे कुरान करीम के अंदर सूरह नहल आयत नंबर 14 है। कुरान करीम में सूरह नहल आयत नंबर 14 में जैसे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है, वहुवल्लज़ी सख़्ख़रल बहरा लिताकुलू मिन्हु लहमन तरैया। अब ये यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा, लहमन का माना होता है अरबी में गोश्त को कहते हैं गोश्त। तो यहाँ पे जो तर्जुमा बनता है वो ये बनता है वाह हुआ यानी और वही, अल्लज़ी जो यानी, अब मैं इसका बिल्कुल तर्जुमा कर देता हूँ, और वही तो है जिसने दरिया को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उससे ताज़ा गोश्त खाओ। अब यह यहाँ पर लहमन तरैया, ये सूरह नहल की आयत नंबर 14 है, ये भी याद रखिएगा, नहल आयत नंबर 14, ठीक है। अब इसके अंदर तफसीर इब्न अब्बास जो सबसे मोतबर, सबसे मुक़द्दस, सबसे कदीम सहाबी रसूल की तफसीर है, जिनको खुद नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ दी थी कि तुम कुरान के सबसे बड़े मौल्लिम बनो, कुरान को सबसे ज़्यादा जानने वाले बनो, तो उनकी दुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ थी, कबूल हुई। तो तफसीर इब्न अब्बास में मौजूद है, इमाम अल्लाह हज़रत मुहद्दिस, सहाबा में मुहद्दिस, कुरान के जानने वाले, कुरान की तफसीर को जानने वाले हज़रत इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इब्न उम्मा, हज़रत इब्न अब्बास ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ पर जो लहमन यानी गोश्त का जो जिक्र है, लहमन तरैया, लहमन से मुराद जो है मछली है, यानी तुम्हारे लिए यहाँ अल्लाह बता रहे हैं दरिया को तुम्हारे इख्तियार में किया ताकि उसमें से खाओ मछली। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास फरमाते हैं इस आयत की तफसीर में, सूरह नहल आयत नंबर 14 की तफसीर में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि यहाँ जो गोश्त का जिक्र, इससे मुराद है समंदर की मछली। इसके अलावा सहाबी रसूल ने कुछ और जिक्र नहीं किया कि मछली के अलावा कोई और चीज़ खा सकते हैं, यानी सिर्फ मछली का जिक्र किया कि यहाँ पे अल्लाह ने तुम्हें हुक्म दिया है कि तुम सिर्फ मछली खा सकते हो समंदर की। हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास ताला अन्हु यहाँ पे गोश्त से मुराद मछली लेते हैं। ये सबसे मोतबर दलील है फ़िक़्ह हनफ़ी की कि समंदर की सिर्फ और सिर्फ मछली ही जायज़ है। इसके अलावा हदीस शरीफ में भी मौजूद है, और मैं अभी तफसीर इब्न अब्बास के हवाले से जो अजगालात होते हैं ना, वो भी अभी मैं दुरुस्त करूँगा इंशाअल्लाह, मुख्तसर वक्त में दुरुस्त करूँगा इंशाअल्लाह दलाइल की रोशनी में। सबसे पहली बात मैं ये भी बता दूँ, हदीस भी है कि आपने फरमाया सिर्फ 2 किस्म के मुर्दार जायज़ हैं, एक टिड्डी और एक समंदर की मखलूक मछली, यानी समंदर की जो मुर्दार है उसमें से मछली जायज़ है और एक टिड्डी। अब यहाँ पे आप सल्लम ने जब मुर्दार जो है वो जायज़ हैं 2 किस्म के, जब उनका जिक्र किया, यहाँ पे भी समंदर में सिर्फ मछली का जिक्र किया, अरबी में सिर्फ मछली का नाम मौजूद, सिर्फ मछली का जिक्र किया। इसके अलावा समंदर की किसी मखलूक का जिक्र आप सल्लम ने नहीं किया कि समंदर की जो मुर्दार है वो जायज़ है, उसमें सिर्फ मछली है। आप ने जिक्र फरमाया समंदर के मखलूक में से जो मुर्दार है वो मछली जो है तुम्हारे लिए जायज़ है। तो यहाँ पे आप सल्लम ने सिर्फ मछली का जिक्र किया। अगर समंदर की कोई और चीज़ भी जायज़ होती तो यहाँ पर आप मछली के अलावा भी जिक्र करते। अब रही झींगे की बात, तो झींगा कहीं से भी मछली जैसा नहीं दिखता। अब यहाँ मसला ये है कि अब अहले अरब, जो असल अरब के लोग हैं, कि सहाबा इकराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो बताएंगे कि आप वसल्लम का मतलब क्या था, और सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन से ज़्यादा नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन जान सकता है, जिनके बारे में अल्लाह का हुक्म है रज़ी अल्लाह व रज़ू अन, अल्लाह इनसे राज़ी, ये अल्लाह से राज़ी, यानी ऐसी जमात जो अल्लाह से राज़ी हो गई और अल्लाह उनसे राज़ी हो गया, यानी अल्लाह ने उनको क्लियर कर दिया बिल्कुल कि तुम जन्नती हो। सारे सहाबा नबी पाक सल्लम के सब जन्नती हो रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमाइन। जब तो हम कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, अल्लाह इनसे राज़ी है, अल्लाह इनसे राज़ी हो गया, अल्लाह राज़ी हो गया इनसे। तो अब बात कहने के सहाबा हमें बताएंगे कि यहाँ पे मुराद क्या है, कुरान क्या बता रहा है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास ने फरमाते हैं सूरह नहल आयत नंबर 14 के तहत, और खाओ समंदर में से मछली। तो यहाँ पे गोश्त से मुराद
تفسیر ابن عباس میں حضرت عبداللہ ابن عباس نے سورہ نحل آیت نمبر 14 کے تحت گوشت سے مراد مچھلی لیا ہے. تو تفسیر میں واضح موجود ہے کہ سمندر کی صرف اور صرف جو مخلوق جائز ہے وہ مچھلی ہے. اس لیے عبداللہ ابن عباس نے فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو تمہیں اجازت دی ہے وہ ہے مچھلی. گوشت سے مراد یہاں پہ مچھلی ہے. تفسیر ہوتی ہے وہ بات ہے کہ وہ ایک مبہم بات کا خلاصہ کر دیتی ہے, بالکل واضح کر کے رکھ دیتی ہے. کہتی تفسیر اس چیز کو ہے کہ جو حکم پوشیدہ ہے ان کو کھول کے رکھ دیتی ہے. تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاگرد رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہاں گوشت سے مراد مچھلی ہے. اگر کوئی اور چیز بھی جائز ہوتی تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ یہ آکٹوبس بھی جائز ہے یا دوسری چیزیں بھی. تو نہیں, یہاں پہ مراد آپ نے یہ نہیں لیا کہ یہاں گوشت سے مراد آپ نے بھی گوشت لے, نہیں, آپ نے کہا یہاں جو گوشت سے مراد ہے یعنی اللہ جو کہہ رہے ہیں کہ کھاؤ سمندر میں سے گوشت, اس سے مراد کیا ہے, مچھلی ہے. یہ آپ عبداللہ ابن عباس نے ہمیں بتا دیا. تفسیر ابن عباس میں سورہ نحل کی آیت نمبر 14 کی تفسیر کے تحت یہ موجود ہے. اب آئیے تفسیر ابن عباس میں جو اشغالات غیر مقلدین اٹھاتے ہیں, جو آج کا ایک بہت بڑا فتنہ ہے جو پھیل رہا ہے فتنہ کہ بھئی یہ تو تفسیر ابن عباس ثابت نہیں ہے, تفسیر ابن عباس کے جو راوی ہیں وہ ضعیف ہیں, یہ کہتے ہیں. تو اس سے اس کو کیا کہتے ہیں کہ بھئی یہ تو, اور بعض تو یہ تک کہتے ہیں کہ اس کے راوی مجہول ہیں, تو لہٰذا یعنی انون راوی ہیں. تو اس لیے تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ثابت نہیں ہے. غیر مقلدین کا جو ہے یہ ماننا ہے, یہ کہنا ہے, یہ اختلاف ہے. تو اب میں اس میں بتا دوں, سب سے پہلی بات میں یہ بتا دوں آسان کر کے آپ لوگوں کے لیے, تو کہ عام فہم انداز میں بتاتا ہوں ہمیشہ. ایک بچہ اگر انگلش میں کمزور ہے تو ضروری نہیں ہے وہ میتھ میں بھی کمزور. بات سمجھ میں آ گئی؟ ایک بچے کو میتھ جو اس کی کمزور ہے تو یہ ضروری نہیں ہے کوئی انگلش میں کمزور ہو. ایک اردو میں کمزور ہے تو ضروری نہیں ہے وہ کمپیوٹر میں بھی کمزور ہو. مختلف سبجیکٹ ہیں. ایسی حدیث کی فیلڈ میں, اس فیلڈ میں بھی مختلف سبجیکٹ ہیں. تو لہٰذا وہ جو دو راوی ہیں اس تفسیر کے, ان میں سے جو ایک راوی ہیں وہ ان کا نام ہے کلبی رحمہ اللہ, اور دوسرے ہیں ابو صالح. یہی دو راوی ہیں تفسیر ابن عباس کی روایت کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عباس سے. تو ان پہ اشغال کرتے ہیں غیر مقلدین, ایک قلبی پہ رحمہ اللہ, ایک ابو صالح رحمہ اللہ پہ. ان دونوں پہ اشغال کرتے ہیں غیر مقلد کے یہ قابل قبول نہیں ہے, یعنی یہ ضعیف راوی. تو اب میں ان کی تحصیل کے لیے, ان کی جو ہے اس کے لیے بتا دوں, ان کے علم کے لیے غیر مقلدوں کے, کیونکہ بیچارے تقلید کو چھوڑ دی ہے تو اس لیے گمراہ ہو گئے بیچارے. تو لہٰذا میں بتا دوں یہ جو دو راوی جن کا آپ ذکر فرماتے ہیں کہ یہ ہمارے نزدیک قابل قبول نہیں ہے محدثین کے نزدیک, تو حضور والا میرے بچوں غیر مقلدوں, یہ جو دو راوی تفسیر ابن عباس کے موجود ہیں کلبی اور ابو صالح, یہ جو ہیں یہ حدیث کی فیلڈ میں قبول نہیں ہیں. یعنی حدیث کی فیلڈ میں تو یہ ضعیف ہیں, لیکن تفسیر کی فیلڈ میں یہ قابل اعتماد ہیں, یہ قابل قبول بلکہ قابل ترجیح ہیں. اب میں اس کے حوالے بھی دے دیتا ہوں کہ دلائل النوہ للبہقی, دلائل النوہ للبہقی, امام بہقی علیہ رحمہ بہت بڑے محدث ہیں, اہل سنت کے بہت بڑے محدث ہیں, سب ان کے نام سے واقف ہیں. جہاں اہل حدیث بھی پھنستے ہیں تو بتاتے ہیں امام بہقی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے, اس کو صحیح کہا ہے. امام بہقی علیہ رحمہ اہل سنت کے سر کا تاج, بالاجماع سکہ ہیں, یعنی سچے محدث ہیں. دلائل النبوہ للبہقی, امام بہقی علیہ رحمہ کی جلد اول صفحہ نمبر 33 پہ فرماتے ہیں. اور اس کے علاوہ المیزان الاعتدال, یہ بھی جرح و تعدیل کی کتاب ہے, یعنی جس میں راویوں کے حال احوال لکھے جاتے ہیں کہ کون کس میں قبول ہے, کون کس فیلڈ میں قبول نہیں ہے, یہ بتایا جاتا ہے. یہ وہ کتابیں ہیں جن کو دیکھ کے اہل حدیث بتاتے ہیں کہ کون سا حدیث میں قبول ہے کون سا نہیں ہے. اب آئیے دوسری کتاب میزان الاعتدال, امام ذہبی علیہ رحمہ کی. تاریخ کے محدث اگر کسی کو جانا جائے تو وہ امام ذہبی, حدیث میں جو ماہر ہو وہ امام ذہبی, تفسیر میں جو ماہر ہو وہ امام ذہبی, ہر چیز میں اہل سنت کیا بالاجماع بالاتفاق سکہ رحمہ اللہ, اہل سنت کے سر کا تاج امام ذہبی علیہ رحمہ. المیزان الاعتدال, اپنی کتاب میزان الاعتدال میں امام ذہبی علیہ رحمہ جلد 3 صفحہ 556 پر, اور دلائل النبوہ للبہقی شریف میں جلد 1 صفحہ 33 پہ امام بہقی اور امام ذہبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جو دو راوی ہیں تفسیر ابن عباس کے, کلبی اور ابو صالح علیہ رحمہ, یہ دونوں حدیث کی فیلڈ میں قبول نہیں ہیں, لیکن یہ دونوں تفسیر کی فیلڈ میں قبول ہیں. یعنی
تفسیر کی فیلڈ میں جب بھی یہ آئیں گے، کوئی تفسیر کو روایت کریں گے تو وہ صحیح ہوگی تفسیر، یعنی وہ ثابت ہوگی، وہ سچی ہوگی، وہ قابل اعتماد تفسیر ہوگی جس میں یہ دو راوی ہوں گے روایت کرنے والے۔ تو لہٰذا یہی وہ دو راوی تھے جن پہ اشغال کر کے تفسیر ابن عباس کو جھٹلاتے تھے غیر مقلد۔ تو یہ بھی میں بتا دوں کہ میرے بچوں غیر مقلدوں، یہ دونوں جو راوی ہیں یہ حدیث کی فیلڈ میں قبول نہیں ہے، یا تو کہ حدیث کے علم ان کا کمزور تھا، لیکن یہ تفسیر کی فیلڈ میں با اعتماد ہیں، قبول ہیں، بلکہ حجت ہیں۔ تو لہٰذا تفسیر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل ثابت ہے، کیونکہ یہی اس کے راوی ہیں اور یہ تفسیر کی فیلڈ میں قبول ہیں۔ اور وہی محدث جن کو آپ بھی پیش کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں، امام بہقی رحمہ اللہ، میں پھر حوالے دے دیتا ہوں، دلائل النبوہ جلد 1 صفحہ نمبر 33 پہ امام بہقی نے فرمایا، المیزان الاعتدال، میزان الاعتدال امام ذہبی رحمہ اللہ کی جلد 3 صفحہ 556 پہ آپ نے فرمایا امام ذہبی علیہ رحمہ نے کہ یہ دونوں اور یہ راوی تفسیر ابن عباس کے قلبی اور ابو صالح یہ تفسیر میں قبول ہیں، یہ تفسیر کی فیلڈ میں قبول ہیں اور قابل قبول ہیں۔ تو لہٰذا یہ دونوں تفسیر جب بھی بیان کریں گے تو تفسیر کی فیلڈ میں ان کا علم مضبوط تھا، تو یہ اس میں قبول ہیں، با اعتماد ہیں، وہ تفسیر ثابت ہے۔ یہ امام بہقی اور امام ذہبی رحمہ اللہ نے بتا دیا ہمیں، ٹھیک ہے، ان کی تحقیق کے مطابق۔ تو لہٰذا تفسیر ابن عباس ثابت ہے، یہ بھی بتا دیا میں نے آپ کو، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ بھی امام ابن قیم علیہ رحمہ کے شاگرد اور شاگرد خاص، شاگرد خصوصی اور بڑے اعلیٰ امام جن کے بارے میں محدثین نے لکھا ہے کہ اگر کوئی انسان تاریخ میں، اگر کوئی انسان تفسیر میں، اگر کوئی انسان جرح و تعدیل کے علم میں بیک وقت اگر اللہ نے کسی کو نوازا تھا کہ اس کسی ایک بندے میں ساری چیزیں اللہ نے ڈال دیں، وہ تھے امام ابن کثیر علیہ رحمہ۔ تو یہ صرف امام جو ہے نا ابن عباس تعالیٰ کی تفسیر نہیں ہے، اس کے علاوہ امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے بھی لحمن تریہ یعنی لحمن یعنی گوشت سے مراد یہاں پہ مچھلی لی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں بھی سورہ نحل آیت نمبر 14 کے تحت یہاں پہ جو کھانے کا حکم ہے سمندر میں سے، پانی میں سے، مخلوق میں سے، اس سے مراد کیا ہے؟ گوشت سے مراد۔ تو گوشت سے مراد یہاں پر امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے بھی مچھلی ہی لی ہے، جیسے کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ اپنی اور مہربانیاں جتاتا ہے کہ سمندر پر، دریا پر بھی اس نے تمہیں قابض کر دیا باوجود اپنی گہرائی کے اور اپنی موجوں کے، اور تمہارا تابع ہے اور تمہاری کشتیاں اس میں چلتی ہیں، اسی طرح اس میں سے مچھلیاں نکال کر۔ تو یہاں پہ آپ نے بھی گوشت سے مراد مچھلی ہی لی ہے، تو لہٰذا سمندر کی جو مخلوق جائز ہے وہ صرف مچھلی جائز ہے، کیونکہ تمام محدثین نے قرآن کریم میں یہ حکم بتایا ہے تفسیر کرتے ہوئے کہ یہاں جو گوشت سے مراد ہے سمندر کی مخلوق میں، اس سے مراد مچھلی ہے، سارے جانور نہیں ہے۔ جب بھی محدثین نے ہمیشہ مچھلی کا ذکر کیا، تو لہٰذا تفسیر ابن عباس جو سب سے مقدس تفسیر ہے، اس میں بھی عبداللہ ابن عباس تعالیٰ عنہ نے بھی یہی بتایا کہ یہاں مراد اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ تمہارے لیے سمندر کی مچھلی جائز ہے کھانا، تم اسے کھاؤ۔ اور تفسیر ابن کثیر میں بھی امام ابن کثیر علیہ رحمہ نے بھی اس کی وہی تفسیر کی جو تفسیر ابن عباس میں، کہ یہاں پہ گوشت سے مراد مچھلی ہے، سورہ نحل آیت نمبر 14۔ تو لہٰذا اللہ کا واضح حکم ہے کہ قرآن کریم کی تفسیر ان معتبر مقدس تفسیروں کے تحت اور ان مقدم تفسیروں کے تحت کہ یہاں سمندر کی جو مخلوق ہمارے لیے حلال کی گئی ہے اس سے مراد صرف اور صرف مچھلی ہے، اس کے علاوہ سمندر کی کوئی اور غذا کھانا جائز نہیں ہے بلکہ ناجائز ہے۔ اور یہی مسئلہ قدوری شریف میں موجود ہے۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ بھی یہی فرماتے ہیں کہ سمندر کی صرف مچھلی جائز ہے، بس سمندر کی صرف مچھلی جائز ہے۔ انہی آیات کی روشنی کے تحت اور اس حدیث کی روشنی کے تحت جو میں نے آپ کو بتائی، اور قرآن کریم کی ان تفاسیر کی روشنی کے تحت اور قرآن کریم کی ان حکم کے تحت، اللہ رب العزت کے اس حکم کے تحت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے فرمایا کہ ہمارے لیے سمندر کی صرف جو حلال چیزیں اس میں سے صرف مچھلی حلال ہے، اور کچھ کھانا ہمارے لیے سمندر کا حلال نہیں ہے قرآن کریم کے حکم کے مطابق۔ تو لہٰذا میں نے واضح کر دی بات۔ اور
तीसरी बात मैं ये भी बता दूं गैर मुक़ल्लिदीन को कि इमाम इब्न कसीर अलैहि रहमा हमेशा से तफसीर इब्न अब्बास की रिवायात को भी नकल फरमाते हैं। जब भी वो कोई तफसीर करते हैं तो उसमें अब्दुल्ला इब्न अब्बास की रज़ियल्लाहु की रिवायत को भी नकल फरमाते हैं, जिससे पता चलता है कि उनके नज़दीक भी तफसीर इब्न अब्बास बिल्कुल साबित है। और वो जो 2 रावी पे अशगाल आप करते थे उनका मैंने बता दिया, वो हदीस की फील्ड में भले कमज़ोर हैं, वो 2 रावी कल्बी और सौले, लेकिन मुहद्दिसीन कहते हैं तफसीर की फील्ड में जब भी वो आएंगे उनको कबूल किया जाएगा। वो तफसीर की फील्ड में दोनों कबूल है। इमाम बैक़ी रहमतुल्लाह भी यही फरमाते हैं, इमाम ज़ैबी रहमतुल्लाह भी। तो लिहाजा तफसीर इब्न अब्बास बिल्कुल कबूल है, काबिल एतमाद है और इसकी सनद बिल्कुल सही है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु की जो सबसे मोतबर तफसीर है पूरी दुनिया की, वो सहाबी रसूल की तफसीर है, यकीनी सी बात है। तो अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु ने भी इस कुरान की आयत के तहत यही लिखा है कि इससे मुराद मछली है, और यही तफसीर इब्न कसीर में इमाम इब्न कसीर अलैहि रहमा ने भी यही लिखा है कि यहाँ गोश्त से मुराद समंदर की मछली है। तो लिहाजा सिर्फ़ और सिर्फ समंदर की मछली खाना जायज़ है, इसके अलावा कोई भी मखलूक समंदर की वो खाना मुसलमानों के लिए हराम है कुरान हकीम के हुक्म के मुताबिक। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।